بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اپنا تفہیمات سیریز کا لیکچر نمبر 10 جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ ابھی تک ہم لوگ جو پڑھ چکے ہیں، ہم نے فطرت کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے دین کے ماخذ جو ہیں یا دین کے سورسز ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ دین کا سب سے پہلا سورس ہے۔ اس کے بعد ہم نے سنت کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے بعد اب ہم نے حدیث کے بارے میں بات کی ہے۔ ابھی تک ہم حدیث کے موضوع کو ہی لے کر چل رہے ہیں۔ تو ہم یہاں تک بات کر چکے ہیں کہ حدیث ہوتی کیا ہے، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، حدیث کی تدوین جو ہے، حفاظت کا اہتمام کس طرح سے کیا گیا تھا، کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ بکس جو کہ ہمارے لیے اب ایک معیار یا ایک سٹینڈرڈ کی جگہ پر ہیں، وہ کس طرح وجود میں آئی تھی، ان کے بارے میں نے بہت ہی بریف ایک انٹروڈکشن لیا تھا۔ ابھی ہمارے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ کل ہم نے سنت اور حدیث میں بالکل آخر میں جب ہم پہنچے تھے اپنے لیکچر کے اینڈ پہ، تو تب ہم بات کر رہے تھے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سا جو میرا فہم ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج ہم لوگ اپنی اسی بحث کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے، اور امید ہے کہ آج ہم اس کو کنکلوڈ بھی کر لیں گے۔ تو ہم بات کرنے لگے ہیں حدیث کی اقسام کی۔ حدیث کی اقسام تو بہت یعنی اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات ہمیں مل جاتی ہے، لیکن ہم بیسیکلی صرف 2 یا 3 چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ان میں جو حدیث کی اقسام آتی ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ جس پہ بات کی جاتی ہے وہ ہے صحیح احادیث ہیں، حسن احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں، اور موقوف احادیث ہیں۔ سوری، یہاں پہ جو موقوف احادیث میں نے لکھا ہے یہ موقوف نہیں ہے، یہاں پہ موضوع احادیث ہیں۔ موضوع مطلب ذوات کے ساتھ ہے، موضوع اور آخر میں عین ہے۔ موضوع احادیث ہوتی ہیں جن کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا۔ صحیح احادیث جو ہیں وہ وہی احادیث ہوتی ہیں۔ اگر ہم احادیث کو اور قرآن کو پیرالل کر کے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، یعنی اس کی قطعیت ہے، وہ ایک بالکل فائنل ہے، اس کے الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یعنی اس کے اوپر ہماری جو اتھینٹسٹی ہے نا وہ 1000% ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ یعنی نسل در نسل منتقل ہوئی ہے، تو اس کی جزیات یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر تو ہمیں کہیں کہیں اختلاف نظر آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اوورآل چیزوں میں فرق جو ہے وہ نہیں نظر آتا۔ مثال کے طور پہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، سب کو پتہ ہے کہ نماز کے ارکان کیا کیا ہیں، تو کبھی بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جو ہے مسلک اٹھ کے کہتے کہ نہیں جی فجر میں تو 2 رکعتیں نہیں ہیں بلکہ اس میں 4 رکعتیں ہیں، تو اس طرح کا اختلاف نہیں موجود۔ البتہ تھوڑے بہت جو اختلافات ہیں وہ جزیات میں ہیں، بالکل مائنر ہیں، تو وہ اختلافات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم صحیح احادیث کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہم احادیث کو سمجھتے ہوئے یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ احادیث اپنی حقیقت میں اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا کام ہے اور انسانوں کے ذریعے سے اور کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ کوئی بھی حدیث صحیح حدیث جو ہے وہ یعنی اگر ہم کہیں گے، ہم کہتے ہیں کہ بہترین حدیث جس کے اوپر علماء نے اپنی تحقیق کر لی ہے کہ اس کو پہنچانے والے لوگ جو ہیں یعنی جو اس کی سند میں جو راوی آئے ہیں، ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، پھر صحابی آئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو جب محدثین جو ہیں وہ اس پر مکمل اطمینان کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ لوگ جو راوی ہیں یہ واقعی میں موجود تھے، یہ واقعی میں ایک دوسرے کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملنا جو ہے وہ ثابت ہے، یہ لوگ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا اور یہ لوگ اسلام کو صحیح پریکٹس کرنے والے لوگ تھے، ان کی جو ہے ثقافت یا ان کا جو عمل ہے اس کے بارے میں باقی جو لوگ ہیں وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک لوگ تھے۔ تو جب وہ اس پر اطمینان کر لیتے ہیں اور پھر اس کے متن کو دیکھتے ہیں اور متن بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے اور وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، عقلی مسلمات کے خلاف بھی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ صحیح حدیث جس کو علماء نے صحیح حدیث قرار دیا ہے وہ حدیث نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی تحقیق ہے، ایک انسان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور اس کی تحقیق کرنے والے بھی ایک انسان ہی ہیں۔ اسی طرح وہ احادیث جن کو ضعیف احادیث، اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ حسن احادیث کا آتا ہے، جو کہ صحیح احادیث سمجھ لیں کہ بالکل بیسٹ ہے، اور حسن احادیث اس سے تھوڑے سے کم درجے کی ہوتی ہیں۔ ان کے جو راوی ہوتے ہیں ان کے کچھ
عدل یا ان کے ضبط پر کچھ سوالات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان لوگوں کا حافظہ اتنا اچھا نہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی راوی جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھا نہ ہو، تو اس طرح کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال حسن جو ہے وہ دوسرے درجے کی حدیث ہوتی ہے. تو حسن درجے کی جو احادیث ہیں ان کو بھی ہماری کتابوں میں درج کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ضعیف احادیث آ جاتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی یا تو بہت ہی کم لوگوں نے ان باتوں کو روایت کیا ہے، یا یہ ایسی حدیث ہیں کہ ان پر اطمینان نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کتابوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ضعیف احادیث ہیں. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کوئی حدیث اپنی اصل میں ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف ہو. فار ایگزامپل اس کو جو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے ثقہ نہیں تھے، یعنی وہ اتنے قابل اعتماد لوگ نہیں تھے. ثقہ کا مطلب ہے کسی کا قابل اعتماد ہونا. تو وہ اتنے قابل اعتماد لوگ نہیں تھے، اس وجہ سے بھلے اس کا متن جو ہے، یعنی جو بات کہی گئی تھی وہ بہترین بات تھی، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ ضعیف احادیث کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ ہمارے رسول کی بات نہ ہو. لیکن اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہو، یعنی کہ وہ درست بات ہو. صحیح حدیث سے مراد یہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ درست بات ہو، واقعی میں ہمارے رسول کی بات ہو. اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ جو میں نے یہاں پہ موقوف غلطی سے لکھا ہے، یہاں پہ موضوع احادیث آنی تھی. موضوع احادیث وہ احادیث ہیں جیسے کہ جو کہ گھڑ لی گئی ہیں، جو کہ لوگوں نے خود سے گھڑی تھی. حضور کے وصال کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں کے ایک تو سلطنت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھی. لوگ دور دور تک جو ہے مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی تھی، اور دور دور کے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے. ان میں عربی بھی تھے، ان میں عجمی بھی تھے، اس میں مختلف کلچرز کے لوگ بھی تھے. تو پھر کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے آپس میں بھی کچھ خانہ جنگیاں ہوئی ہیں. جنگ جمل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کربلا ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمان پہلے تو خلافت راشدہ چل رہی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ملوکیت کا نظام آیا ہے. تو بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی، بہت زیادہ جو ہے نا وہ فرقہ پرستی بھی آ گئی. شیعان علی بھی سامنے آئے اور شیعان معاویہ بھی سامنے آئے. تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو احادیث ہیں وہ گھڑنی شروع کر دی. جس طرح ہر جو ایک دور ہوتا ہے اس کی کوئی پاپولیرٹی ہوتی ہے نا، کوئی چیز بہت پاپولر ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے تب کے لوگوں نے بھی یہی خیال کیا، جیسے کچھ بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے بندے کو جو پڑھا لکھا ہے یا جو جس کا ایک انفلوئنس ہے سوسائٹی میں، تو اسے کہا جائے کہ وہ احادیث جو ہے وہ حضور کی نسبت سے یہ بات بیان کر دے. تو اس طرح سے بھی احادیث گھڑی گئی ہیں. اس طرح سے احادیث جو ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو فضیلت کی احادیث ہیں، یعنی اتنی دفعہ یہ لفظ پڑھیں تو اس سے یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ فلاں درود شریف پڑھیں یا اس طرح کے. تو جو فضیلت کی احادیث کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو احادیث ہیں ان کو، کیونکہ یہ احادیث لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آتی ہیں، ان کو اسلام کے ساتھ جوڑتی ہیں، تو اس لیے بھی گھڑ لیتے تھے. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہاں یہودی تھے اور بنی اسرائیل سے مسلمان بھی ہوئے تھے، اور ویسے بھی بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے جب دو کلچرز کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے پہ بہت انفلوئنس ہوتا ہے. تو کچھ روایات بنی اسرائیل کی روایات بھی جو ہیں وہ ہمارے ذخیرے میں داخل ہو گئیں. تو وہ لوگ جو تھے وہ اپنی احادیث جب وہ مسلمان ہو گئے تو کچھ روایات، یعنی جو کچھ کامن چیزیں جو ہیں حضرت موسیٰ کی جو اس کے نبوت سے متعلق روایات ہیں، اور باقی دجال کے فتنہ اور اس طرح کی جو روایات ہیں وہ وہاں سے بھی ہمارے ذخیرے میں شامل ہو گئی. پھر لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا اور ان کی نسبت جو ہے وہ حضور کے ساتھ کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ احادیث وہ بھی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ کچھ احادیث جو ہے وہ گھڑی بھی گئی ہیں. لیکن کیا اب ہمارے پاس صحیح درجے کی احادیث بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور موضوع بھی ہے. تو کیا ہم کیا کریں؟ احادیث کو رد کر دیں یا ان کو ایکسیپٹ کر لیں، یا ان کے بارے میں کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایک لفظ جو صحیح احادیث ہے یا صحیح بخاری کے حوالے سے جو بات آئی ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، یعنی صحیح کے درجے کو پہنچی احادیث نہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دائرہ کار میں جتنی تحقیق ہو سکتی تھی، جتنی وہ تحقیق کر سکتے تھے، انہوں نے وہ ساری تحقیق کرنے کے بعد ہی ثقہ راویوں کی جو احادیث ہیں وہ وہاں پہ لکھی ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے اگر 2 لاکھ روایات ان کے پاس موجود تھیں یا انہیں یاد تھیں، انہوں نے مختلف جو ہے وہ سفر کیے، جگہوں پہ گئے اور لوگوں سے انہوں نے معلومات لی، تو اس میں سے انہوں نے 12,000 احادیث جو ہیں وہ اپنی کتاب میں درج کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے امام بخاری جو ہیں وہ اپنے جو ان کا دائرہ کار تھا اپنی حد تک جتنی وہ تحقیق کر سکتے تھے اتنی وہ تحقیق کر کے گئے ہیں. اس کے علاوہ متن کے اوپر ان کی تحقیق جو ہے وہ زیادہ نہیں تھی. زیادہ ان کا جو کام تھا وہ سند پہ تھا کہ لوگوں کو یہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ واقعی اس شخص سے ملے تھے، پھر وہ کن سے ملے تھے، پھر وہ کن سے ملے تھے، تو کیا وہ سند جو ہے وہ حضور تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے.
تو امام بخاری یہ کہہ کر نہیں گئے ہیں کہ جو میں احادیث جمع کر کے جا رہا ہوں ان پہ مزید کبھی تحقیق نہیں ہو سکتی، یا اس کو آنے والے لوگ دیکھیں گے نہیں، یا اس کو پرکھیں گے نہیں، یا اس پہ بات نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو امام بخاری کی انہوں نے جو امام بخاری کی تصنیف کی ہے، بلا شبہ وہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس کو قرآن کے پیرالل رکھ گئے ہیں، یا پھر انہوں نے آنے والے اپنے جو مقلدین تھے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہیں اس پہ اب کوئی بھی حرف آخر جو میں نے لکھ دیا یہ حرف آخر ہو گیا ہے اور اس کے خلاف تو اب آپ کوئی بات ہی نہیں سنیں گے۔ تو تحقیق کا دروازہ جو ہے ان کی طرف سے یہ بند نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں تک اب ہم آگے جا رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق جو ہے، کل ہم نے دیکھا تھا حدیث اور سنت کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ حدیث اور سنت کا آپس میں جو تعلق تھا اور جو فرق تھا وہ ہم نے بات کر لی تھی۔ آج ہم قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کا جو آپس میں تعلق ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ قرآن پڑھنے بیٹھا ہے اور وہ کوئی ایک آیت سمجھ رہا ہے اور اس سے متعلق نیچے تفسیر میں 3 یا 4 احادیث دے دی گئی ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، یعنی اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، دوسری کوئی اور روایت ہے، تیسری کوئی اور ہے، چوتھی کوئی اور ہے، اس طرح سے آ گئی ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول کی روایات بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس حدیث کو، ان میں سے اس حدیث کو لیں گے جو قرآن کی کہی ہوئی بات کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک بہت عام مثال سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں۔ فار ایگزامپل قرآن جو کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے جو وہ کرے گا وہ اسی کا صلہ جو ہے وہ پائے گا، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی روایات بھی آ جاتی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں نیکی کرنے والا یا اگر کوئی بچہ حفظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ گھر والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو روایات ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کے اصول کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی میل نہیں کھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میچ نہیں کرتی ہے، اس کی تطبیق نہیں ہو پاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر ہم قرآن کی روشنی میں، قرآن کے اصول جو ہیں ان کی جو ہے نا وہ ایک اتھینٹسٹی ہے، ان کی ایک سپریم اتھارٹی ہے۔ تو احادیث میں سے بھی ان احادیث کو سلیکٹ کیا جاتا ہے یا ان کو لیا جاتا ہے، اور وہ بھی تب لیا جاتا ہے جب پہلے ان کی سند پر جو ہے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو سٹیپ ہے یہ متن کے حوالے سے ہے کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں محدثین کو جب تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بات جو پہنچانے والے لوگ ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بات کیا پہنچائی ہے۔ جب وہ بات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو حدیث کو کس طرح سے سمجھا جائے گا، اس کے اصول کیا ہیں، وہ یہ ہے۔ ایک تو حدیث کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ حدیث کا ایک موقع محل ہوتا ہے، اس کا تعین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے وضو کیا اور انہوں نے وضو کرنے کے بعد ہاتھ جو ہیں وہ کسی کپڑے سے صاف نہیں کیے، یعنی اپنے جو بازو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کیا، تو اس کا ایک موقع محل ہوگا۔ انہوں نے دونوں جو ہیں وہ الگ الگ موقع پر موجود تھے۔ تو جب ان ساری احادیث کو ایک ہی جگہ پہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا موقع تھا، وہ جنگ کا موقع تھا، وہ گھر میں تھے، وہ کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا ماحول کیا تھا، تو موقع محل جو ہوتا ہے اس کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، تیسرا جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی باب سے متعلق، فار ایگزامپل نماز سے متعلق یا وضو سے متعلق، ہم جتنی وضو سے متعلق احادیث کو دیکھنا ہے تو سب کو ایک ساتھ رکھ کے سارے پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے گی، اور پھر ان میں سے دیکھا جائے گا کہ کون کون سی قرآن کے مطابق ہیں، کون سی صحیح احادیث ہیں جن کی سند اور متن پر بھی کوئی سوال نہیں ہے، تو ان کو پھر جو ہے وہ تفہیم کے درجے میں لے آیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا اصول یہی ہے کہ عقلی مسلمات اسے قبول کرتے ہوں، ایسی کوئی بات بھی ہمارے رسول جو وہ نہیں کر سکتے جو کہ عقل جن کو قبول نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کو سمجھنے کے اصول ہیں۔ اس کے بعد حدیث کے حوالے سے 3 مکتبہ فکر ہیں یا 3 مکاتب فکر ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ بس وہ مختصر سا شیئر کر دیتی ہوں۔ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ کیونکہ اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، گھڑی ہوئی بھی ہیں، تو یہ جو احادیث ہے نا اصل میں ان کی وجہ سے بہت زیادہ فرقہ پرستی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مسلک پرستی ہو گئی ہے، ہم لوگ ایک پیج پر نہیں آ پاتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے کہ ان احادیث کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے، حدیث کو دیکھا ہی نہ جائے، اور کیا کیا جائے، صرف قرآن کو دیکھا جائے یا سنت کو دیکھا جائے۔ تاکہ کچھ لوگ سنت کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہے، قرآن ہی آخری کتاب ہے، قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، نہ ہمیں سنت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ ان کی جو تھوٹ ہے، جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو جو ہے نا وہ
ایک آئیڈیالوجی پہ سارے مسلمانوں کو لے کر آیا جائے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کو بالکل بھی ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، رسول کی اطاعت جو ہے اسی میں تو اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہے. اگر رسول کی بات ہی نہیں ہم نے کرنی، ان کی بات کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، ان کے عمل کو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہوئے. تو یہ جو مکتبہ فکر ہے یا یہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں احادیث پر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو احادیث ہمارے پاس جمع ہو گئی ہیں، جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، ہمارے لیے یہ بہت مطلب خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہے. امام بخاری نے بہت بڑا کام کیا ہے، امام مسلم نے بہت بڑا کام کیا ہے، باقی صحابہ ستہ کے جو مصنفین انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. تو اب جیسی بھی ہمارے پاس احادیث آ گیا، اب ہم ان کو لے لیں گے اور ان کی روشنی میں یا ان کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور حسن ظن جو ہے وہ یہی رکھیں گے کہ ان لوگوں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے. اس سے جتنی بھی فرقہ پرستی پھیلتی ہے، جو کچھ بھی پھیلتا ہے، وہ جو ہے نا اس کو حسن ظن کے ذریعے سے اور مصلحت کے ذریعے سے ہی حل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے. اور تیسرا جو مکتبہ فکر ہے یا تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو حدیث ہیں وہ ہمارا بہت قیمتی خزانہ ہے اور بہت بڑا ہمارے پاس ذخیرہ ہے اور ہماری امت کا ایک غیر معمولی کام ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان حدیث کو ہم چھوڑیں گے نہیں، کسی صورت پر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی ذات سے پھوٹی ہوئی چیز ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر مکس ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن جس طرح ایک غالب کا شعر جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور شاعر حضرات جو ہوتے ہیں جن کو شاعری کا بہت زیادہ ذوق ان کے اندر ہوتا ہے، تو کوئی بھی اگر انسان کوئی الٹا سا شعر لکھ کے کہہ دے گا نا کہ غالب کا شعر ہے، تو جو غالب کو پڑھتا ہوگا نا وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ نہیں، ان کا شعر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ ایسا کیوں پہچان لیتا ہے؟ کیونکہ اس کو اس کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اس کے اندر اپنا ٹائم سرو کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے جو علماء ہیں، جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہم احادیث کو ان کی جانچ پھٹک کریں گے، ان کی جانچ پڑتال کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی احادیث جو ہیں ان کی سند، ان کی متن، وہ سارے اصولوں پر پورا اتر رہا ہے، تو پھر ہم اس کو رکھیں گے. اس طرح سے ہم اپنے یہ جو علمی ہمارا خزانہ ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. اگر ہم پہلا اسکول آف تھاٹ کی بات مان لیتے ہیں جو کہ کہتے ہیں حدیث کو آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں، تو کیا ہوگا کہ اگر ایک ہی موضوع پر 6 قسم کی احادیث آ گئی، یعنی 6 آراء آ گئی ہیں، 6 پوائنٹ آف ویوز آ گئے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہم ایک بات کے ایک معاملے میں ہمارے پاس 6 پوائنٹ آف ویو ہیں. لیکن ہم اگر احادیث کی روشنی کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا؟ آج کے دور میں جیسے جیسے دور بڑھ رہا ہے، ہر وقت نئی نئی تھیریز آ رہی ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اپنے اندر ہی بہت نئی نئی تھیریز، نئے نئے سوالات، نئی نئی پوائنٹ آف ویوز آ رہے ہیں. تو اگر 100 پوائنٹ آف ویوز کے بارے میں ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 100 پوائنٹ آف ویو ہو جائیں گے. تو اس طرح سے بلکہ وہ جو مسلک پرستی جس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزید بڑھ جائے گی. اسی طرح جو دوسرا ہمارا جو ایکسٹریمسٹ اسکول آف تھاٹ ہے، اگر اس کی بات مانیں گے کہ جانچ پڑتال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے تحقیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی علم ہوتا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آگے یوں ہی بڑھا جاتا ہے کہ اس کے اندر تحقیق جاری رہتی ہے. اور خاص کر جب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حدیث کو پہنچانے والے انسان ہی ہیں، تو پھر اس کے متن پہ بات کیوں نہ کی جائے، پھر اس کو اچھے طریقے سے کیوں نہ سمجھ لیا جائے، کیوں اس طرح سے ہم کہیں کہ جو کچھ آ گیا بس ٹھیک ہے اور جیسا بھی آ گیا بس ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آج کے دور میں 2024 اور 21ویں صدی میں اس طرح سے لوگوں کو قائل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے بندے کو اگر سن رہے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کافر کافر نہ کہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تینوں اسکول آف تھاٹس کا جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ان کی نیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسلام کو جو ہے نا وہ گرو کریں، ٹھیک ہے، اور سارے لوگوں کو ایک پیج پر اکٹھا کریں. لیکن یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کسی غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے نتیجے پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس انسان کو اٹھ کے یہ کہنا یہ بہت ہی غلط بات ہے. تو حدیث کے حوالے سے ہمارا رویہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حدیث کو سنیں، ان کو ہمیشہ محبت کے ساتھ سنیں، ان پر جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ بھی کریں، لیکن ساتھ میں اپنے دماغ کو بھی کھول کے رکھیں. اور جہاں تک ہمارے دائرہ کار میں تحقیق ہو سکتی ہو، ظاہر سی بات ہے یہ تحقیق عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی کے اور معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، یہ کام علماء کا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی نیا عالم آپ کے سامنے کوئی اپنی نئی بات پریزنٹ کرے تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہو کہ آپ ان کی بات کو سن سکیں. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. ہم ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.